لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی۔ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری درس قرآن کی مجلس نمبر 132 ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ آج 28 ربیع الثانی 1446 ہجری بمطابق 31 اکتوبر سن 2024 بروز جمعرات ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ یہ جو سورت تھی سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ شریف کا درس ہمارا مکمل ہوا اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الانعام شریف کا۔ سورۃ الانعام یاد رکھیں مکی صورتوں میں سے، اور یہ دفتان حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی چند آیات بینات کا اس میں استثناء ہے، ان کو چھوڑ کر باقی یہ صورت اکٹھی نازل ہوئی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کا یہ آخری دور تھا، یعنی مکی زندگی کا، یعنی ہجرت سے تھوڑا قبل مکی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تھی، یہ مکی دور کا آخری وقت تھا، یعنی آقا علیہ السلام اب مدینہ طیبہ جانے کی گویا کہ تیاری فرما رہے تھے۔ یہ اس زمانے کے اندر یہ سورۃ الانعام نازل ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ کے اندر کچھ بری رسومات پائی جاتی تھیں مویشیوں کے حوالے سے۔ انعام عربی کا لفظ ہے، یہ مویشیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انعام مویشیوں کو کہتے ہیں۔ تو ان کے متعلق ان کی کچھ بری رسومات تھیں، اپنی طرف سے ہی کسی کو حلال قرار دینا، حرام قرار دینا، ان کے چڑھاوے چڑھانا، قربانیاں وغیرہ، یہ جو کچھ ان کے اندر بری رسومات تھیں، تو اس سورہ پاک کے اندر، اس سورہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان بری رسومات کا رد فرمایا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس سورت شریف کا جو نام ہے وہ ہے سورۃ الانعام۔ دوسرا فرق آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ مشرکانہ تہذیب تھی مکہ پاک کی، وہاں پر ظاہری سی بات ہے مشرکین تھے، تو وہ شرک کرتے تھے، تو ان کی تہذیب، اور یہ جو تہذیب ہوتی ہے تو یہ تہذیب جنم لیتی ہے عقائد سے، نظریات سے، تو بت پرستی سے ان کی تہذیب نے جنم لیا تھا۔ جس وقت حضور علیہ السلام مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے، وہاں پر یہود کے ساتھ معاملات تھے، اور وہاں پر چونکہ خطاب مسلمانوں سے تھا، تو زیادہ جو مدنی آیات ہیں یا مدنی جو صورتیں ان کے اندر ادب سکھایا گیا، اور یہود اور نصارہ کے اس معاملات کو ڈسکس کیا گیا۔ اور یہاں پر چونکہ مشرکین مکہ، یہاں پر چونکہ مکی، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی نہیں، ہیلو یہ مجھے نہیں تھوڑا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مکی زندگی تھی، تو مکی زندگی کے اندر پھر خطاب مشرکین کو کیا کہ بس یہ لے جائیں، مشرکین کو کیا گیا، لہٰذا اس بات کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یہ میرے سامنے جاوید احمد غامدی صاحب کی البیان، اس کی یہ جلد ہے دوسری، اس کے تعارف کے اندر آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ قرآن شریف کا دوسرا باب ہے، قرآن شریف کا یہ دوسرا باب ہے، اس میں انعام سے سورۃ التوبہ تک 4 صورتیں، اور ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی 2 الانعام اور الاعراف ام القریٰ مکہ میں، اور آخری 2 یعنی انفال اور توبہ یہ مدینہ پاک یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن کے دوسرے تمام ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ رہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور مدنیات پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مخاطب مکی صورتوں
اور مکی صورتوں میں اس کے مخاطب مکی صورتوں میں قریش اور مدنیات میں مسلمان ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر اگر کہیں ہوا ہے تو وہ ضمناً ہوا ہے، اس لیے اس کی مکیات میں استدلال بھی بیشتر عقل، فطرت، آفاق اور انفس کے شواہد سے ہے، یا پھر تاریخ کے حقائق اور قریش کے مسلمات سے، اس لیے کہ وہ صحیح بھی تھے اور قریش انہیں تسلیم بھی کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں نا، ان صورتوں کے اندر مکی جو صورتیں ان کے اندر جو استدلال ہے، یہ استدلال کی بنیاد عقل ہے، استدلال کی بنیاد فطرت ہے، استدلال کی بنیاد تاریخی حقائق ہیں۔ کیوں کہ وہ ایک تو درست تھے، فیکٹ تھے، حقائق تھے، اور دوسرا مشرکین مکہ ان کو تسلیم بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا موضوع قریش پر اتمام حجت، مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر، اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان ہے۔ یہ باب ایک ذروۂ سنام ہے جس میں آگے اور پیچھے کے تمام ابواب اپنے منتہا کو پہنچتے ہیں، اور رسولوں کے باب میں خدا کی اس سنت کا ظہور ہوتا ہے جس کے تحت انہیں غلبہ حاصل ہوتا ہے اور ان کے مخالفین مغلوب ہوتے ہیں۔ یہ مضمون اس باب میں جس ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، یعنی سورۃ الانعام کے اندر دعوت اور انذار، سورۃ الاعراف کے اندر انذار اور اتمام حجت، سورۃ الانفال کے اندر اتمام حجت کے بعد خدا کی آخری دینونت کے لیے مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر اور انہیں جہاد کی تیاری کی ہدایت، اور سورۃ التوبہ شریف کے اندر آخری دینونت کا ظہور۔ گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چار صورتیں انہیں ملا کر ایک باب بنتا ہے، مکہ سے شروع ہوتا ہے اور مدینہ کے اوپر جا کر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ تو ابتدائی صورتوں کے اندر آغاز ہے، اور آخری دو صورتوں کے اندر کیا ہے؟ آخری دو صورتوں کے اندر انجام ہے۔ اور انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے کا بلند ہونا، خدا تعالیٰ کے جو دشمن ہیں، جو سرکشی دکھاتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کے سامنے، یعنی ان کی دعوت کے سامنے، اللہ کی توحید کے سامنے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ لازماً کیا ہو جاتے ہیں؟ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ واضح ہو، اس کے مضمون سے یہ واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ دونوں صورتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام اور مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ الانعام کا موضوع قریش کے توحید، رسالت اور معاد کے بنیادی مسائل کی وضاحت، ان مسائل کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں پر تنبیہ اور انہیں توحید خالص پر ایمان کی دعوت ہے۔ اور اعراف کا، یعنی دوسری سورت اعراف کا موضوع قریش کو انذار اور اس کے لیے اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ کسی قوم کے اندر رسول کے بعثت کے مقتضیات و تضمنات کیا ہیں، اور اگر کوئی قوم اپنے رسول کی تکذیب پر اصرار کرے تو اسے لازماً کیا نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہ مختصر تعارف ہے، اس میں کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ اب پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ اس کی 165 آیات بینات ہیں، سورۃ الانعام شریف کی 165 آیات بینات ہیں، اور رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ 20 ہے۔ رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ 20 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے بسند صحیح ثابت ہے کہ یہ صورت چند آیات کو چھوڑ کر بیک وقت مکہ پاک کے اندر نازل ہوئی، جس طرح کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کے سال نزول کا تعین مشکل ہے، لیکن مختلف قرائن اور شواہد کے پیش نظر بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری حصہ میں ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کو یہودیت اور عیسائیت سے واسطہ پڑا تھا، اس لیے مدنی صورتوں میں ان کے عقائد کی تردید، ان کے اطوار کا محاسبہ اور ان کی اصلاح پر توجہ دی گئی۔ لیکن مکہ کا ماحول مختلف تھا، یہاں کے لوگ نظریاتی اور اعتقادی لحاظ سے جدا تھے، ان کے مسائل جدا تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر جو وحی نازل ہوئی، اس میں انہی مشکلات کا حل اور انہی مسائل کا جواب پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سورہ کریمہ کے مطالعے سے جو چند باتیں ذہن نشین کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ مکہ کی تقریباً تمام تر آبادی مشرک اور بت پرست تھی۔ ان پتھروں
ان پتھر کے بتوں مٹی کی مورتیوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بھی الہ ہیں، اس لیے اس بے سر و پا بات کے اظہار میں انہیں ذرا تعامل نہ تھا، بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ بے جان اور بے زبان مجسم خدا نہیں، خدا تو وہ ذات و صفات ہے، ذات والا صفات ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں۔ تاریک غار میں اندھیری رات میں ننھی سی چیونٹی کے رینگنے کی آواز کو سنتا ہے۔ تو وہ لوگ اس بات کو سن کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اور ایک خدا کو مان لیں، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ جب وہ ان کو خدا مانتے تھے تو ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، خدا سمجھتے ہوئے اپنی مشکلات اور تکالیف میں انہی کی طرف رجوع بھی کیا کرتے تھے، اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے انہی کے سامنے دست سوال بھی دراز کیا کرتے تھے۔ وہی ان کے می برسانے والے، وہی ان کو صحت دینے والے، دشمنوں پر غالب کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے اس سورہ شریف کے اندر ان کے اس برے مشرکانہ عقیدہ کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے، یعنی انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے جو تمہارے محتاج ہیں، تم ان کے سامنے جا کے کھانا پینا رکھتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ جو کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات کو رزق دیتا ہے۔ ان کو پیدا کرنے والا، تم کو پیدا کرنے والا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو، جس طرح میں پہلے آپ کو غامدی صاحب کی برہان سے پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر ان کو عقلی دلائل دیے کہ وہ دلائل کہ جو حقائق کے اوپر مبنی تھے اور قریش نے تسلیم کرتے تھے، عقلی دلائل سے، یعنی علم اور عقل کے اوپر جس کی بنیاد ہو، ایسے دلائل سے، عقلی دلائل سے، یعنی آفاق کے اندر بھی اور اپنے نفوذ کے اندر بھی تم غور کرو، عقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو اپنے توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یعنی مشرکانہ جو ان کے عقائد تھے ان کی تردید اور دلائل توحید جو عقل کے اوپر مبنی تھے، نمبر 2۔ اور نمبر تین مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین مکہ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کی مخالفت کرتے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی دلیل تو نہیں تھی کہ جس دلیل کی بنیاد کے اوپر یہ اپنے عقائد کا صحیح طریقے سے تحفظ کر سکتے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ انبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر حجت بازیاں کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے طرح طرح کی کہ فرشتہ اگر آتا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، آپ کو اختیار کتاب کیوں نہیں مل جاتی، اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انہیں اس سورہ پاک کے اندر ان کے جو تمسخر تھا اور ان کے تمسخر کے اوپر مبنی اور بے عقلی کے اوپر ان کے جو مبنی سوالات تھے، جن کا عقل اور علم کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے جو ان کے سوالات تھے، ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انہیں جواب دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، یعنی اتنے واضح عقلی اور نقلی دلائل دینے کے باوجود یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دل رنجیدہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کو بھی تکالیف دی گئی ہیں، لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس میں تسلی بھی کروائی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں پھر مشرکانہ جو رسوم ہیں جو انہوں نے جانوروں کے متعلق، جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حلت اور حرمت کے جو انہوں نے قواعد بنائے ہوئے تھے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے توسط سے ہم کو مکارم اخلاق کی، اعلیٰ اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، اور اخلاق رذیلہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکیمانہ اسلوب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع فرمایا۔ یہ ہیں 6 مضامین، موٹی موٹی جو باتیں وہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، یعنی دلائل توحید اس کے اندر ہیں۔ اور بلکہ اس طرح کرتا ہوں، چلو شروع سے ہی پھر دہرا دیتا ہوں، یعنی ایک تو یہ یاد رکھیں کہ خطاب کن کو ہے؟ مشرکین کو خطاب کیا گیا، اور وہ جو برا عقیدہ رکھتے تھے بتوں کے متعلق، ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، ان کے عقائد کی تردید کی گئی ہے، توحید کے عقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مشرکین کا جو رویہ تھا
اور اس رویے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کنڈیم کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اور مشرکانہ رسومات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں رد کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ بس یہ خلاصہ ہے، یعنی یہ مضامین ہے اس سورہ انعام شریف کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بس انہی کو ذہن کے اندر آپ نے رکھنا ہے۔ پوری صورت جب آپ پڑھیں گے اور یہ بنیادی طور پر 6 مضمون آپ کے ذہن کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر توکل کرتے ہوئے سورت کا آغاز کرتے ہوئے انشاءاللہ صرف آج کی نشست میں ہم 20 آیات پڑھیں گے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے پیدا فرما آسمانوں اور زمین کو اور بنایا اندھیروں کو اور نور کو، پھر بھی جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہندوستانی تہذیب ہے کہ جہاں پر 33 کروڑ خدا ہیں، 33 کروڑ خداؤں کو وہ پوجتے ہیں۔ دوسری طرف عیسائی ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امی جان کو جبریل امین کو الہ کا درجہ دیا ہوا، اور تیسرا حضور علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے کون لوگ ہیں؟ مشرکین ہیں کہ جو اس طرح کرتے ہیں، جو پتھر ان کو اچھا لگتا ہے بس اس کو عبادت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس نے ان کا رد فرمایا، تم کیسے لوگ ہو؟ تم کیسے لوگ ہو؟ کیا کرتے ہو؟ وہ یعنی اس کے اندر کائنات کے اندر تمہیں جو چیز اچھی لگتی ہے نا، یعنی کوئی چیز بھی سبز کوئی چیز اچھی لگ گئی، چاند ستارے کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سبزیوں کو دیکھا، کوئی چیز بھی تمہیں اچھی لگتی ہے تم اس کو خدا بنا لیتے ہو۔ اپنی عقل کا استعمال کرو، ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور ان سب کی پیدائش تم بھی مانتے ہو مشرکین مکہ کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو پیدا کیا تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو؟ یعنی خالق اور مخلوق آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا۔ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر مقرر کی ایک میعاد۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ پھر مقرر کی ایک میعاد، یعنی تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر مقرر کی ایک میعاد، اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کہ جس نے ان ذروں کو زندگی بخشی ہے، ان ذروں کو زندہ کیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کی قدرت کاملہ، اس کی حکمت جب متقاضی ہوگی اس بات کی کہ ان عناصر کے اندر جو ہم آئیں گی یہ ختم ہو جائے، تو یہ ہم آئیں گی ختم ہو جائے گی، اور یہ اس کا ایراد کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور موت کی باد سموم چراغ زیست کو بجھا دے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، ان کے ختم ہونے کا، یعنی موت کا وقت بھی مقرر ہے اور قیامت کا وقت بھی مقرر ہے۔ یعنی ثم قضا اجلاً جو پہلے آتا ہے اس سے مراد تمہاری زندگی ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ واجل مسمى عنده، اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت، یعنی قیامت کا بھی ایک وقت مقرر ہے کہ جب تم نے کیا کرنا ہے؟ ہر صورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو کر اور اپنی تم نے زندگی کا حساب دینا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارے بید بھی اور تمہاری کھلی باتیں بھی، اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اب اللہ تعالیٰ کی شان صفت علم کا ذکر ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے مگر وہ ہو جاتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اچھا جی، اب آیا چاہتی ہیں ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، جس کے ساتھ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ مذاق کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے
کہ فقد کذبوا بالحق، کہ بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو کہ جب وہ آیا ان کے پاس۔ اس حق سے مراد یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس ہے، اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ حق سے مراد قرآن مجید ہے۔ بہرحال قرآن مجید ہو یا حضور علیہ الصلاۃ کی ذات ہو، مقصد کیا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ آیات جس وقت اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس آتی ہیں تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ یہ منہ موڑ لیتے ہیں، دوسرا پھر درجہ کیا ہے، منہ موڑنے سے آگے بڑھتے ہیں، پھر ان کو جھٹلاتے بھی ہیں، ان کا رد بھی کرتے ہیں، اور تیسرا بھی درجہ یعنی آگے جا کر کیا کرتے ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں، اور جھٹلانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان آیات بینات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اب سنو، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فأہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں جنہیں ہم نے ایسا تسلط دیا تھا زمین میں جو ہم نے تمہیں نہیں دیا اے قریش، اور ہم نے بھیجے بادل ان پر موسلادھار برسنے والے، اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھی ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے سے، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم۔ یعنی اے مشرکین مکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں وہ انذار کر رہے ہیں، تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا یہ کہ دیکھیں نا، یہ بیان کس قدر حکیمانہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ السلام کو جھٹلاتے ہو، آپ کا تمسخر کرتے ہو۔ تم آخر کار تم تجارت کے لیے آگے پیچھے جاتے ہو نا، تو راستے کے اندر یہ عاد اور سمود کی جو بستیاں تمہارے راستے کے اندر نہیں آتی، وہ کھنڈرات تمہیں نظر نہیں آتے، ان کھنڈرات کو تم دیکھ لو، تم سے زیادہ زمین کے اندر ہم نے ان کو قوت اور اقتدار بخشا تھا، تسلط دیا تھا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نعمتیں کی، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے فصلیں اگی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے حق قبول نہیں کیا۔ جب حق قبول نہیں کیا تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اور اس قوم کی جگہ دوسری قوم آ گئی۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ یاد رکھیں کہ جب ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم مخلوق خدا کے لیے کام نہیں کریں گے، یعنی ہمارے وجود کے اندر صالحیت نہیں ہوگی، صالح معاشرہ ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے، ماحول بدی والا ہوگا، ماحول گناہوں والا ہوگا، اللہ کی نافرمانیوں والا ہوگا، تو پھر یاد رکھیں پہلے بھی لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور اس کائنات کی اس رونق کے اندر کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہماری جگہ بھی ہم چلے جائیں گے، دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ لیکن تم نے اگر اس طرح کیا نا، وہ یعنی بقا کس کو ہے، بقا اس کو ہے کہ جس کا وجود نفع مند ہے۔ اگر تمہارا وجود لوگوں کے لیے نفع مند ہے تو تمہیں بقا ہے، اگر نہیں تو پھر تمہیں بھی اس ہستی سے، بزم کائنات سے تمہیں صاف کر دیا جائے گا، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر، اور وہ چھو بھی لیتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، تب بھی کہتے جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ نہیں ہے مگر یہ جادو کھلا ہوا۔ یہ اس طرح ہے نا، کفار کی جو ہٹ درمی ہے نا، اس کا بیان ہے، ان کے عناد کا بیان ہے کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آسمان سے اتارے، ایک جگہ کے اوپر اکٹھی کتاب آ جائے، اور اس کتاب وہ اس کو ٹٹول کے دیکھ لیں، پھر بھی وہ اس طرح کریں گے، کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیں گے، یہ تو جادو ہماری آنکھوں کے اوپر۔ آج کل جو اجتی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح کرتے، کہتے تمہارے اندر یہ خرابی ہے، وہ ہوتے تو تمہارے دشمن ہیں، پھر اس طرح وہ خرابی آپ دور کر لیں، پھر کوئی اور خرابی وہ آپ کی پکڑ لیں گے، پھر اس خرابی کو آپ دور کر لیں، وہ اس طرح کریں گے کہ کوئی اور خرابی آپ کی پکڑ لیں گے۔ کسی حال میں انہوں نے آپ کو کیا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خرابی وہ ضرور پکڑ۔ یہ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب اگر میں آسمان سے لکھی ہوئی، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اتارتے آپ پر لکھی ہوئی کاغذ پر، آپ پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر، وہ چھو بھی لیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ تو فیصلہ ہو گیا ہوتا، ہر بات کا پھر مہلت نہ دی جاتی انہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، ایمان بالغیب کے اوپر اصرار ہے کتاب کا، ایمان بالغیب کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا تقاضا ہے کہ غیب کے اوپر ایمان رکھو۔ دیکھیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی فرشتہ اوپر سے آسمان سے آئے اور کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
تو جب کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتار دے اور وہ کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر تو غیب والی بات ہی ختم نہیں۔ اگر بالفرض و تقدیر سے ایسا کر بھی دیں، اگر بالفرض و تقدیر ایسا کر بھی دیں، فرشتہ آ جائے، اس کے بعد بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ہٹ درمی ہی دکھانی ہے، تم نے تعصب ہی دکھانا ہے۔ اگر اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اگر آسمان سے اللہ فرشتہ اتار دے پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ تو تمہیں صف ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اس چیز کو، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اس چیز کی مقتضی نہیں ہے کہ تمہیں صف ہستی سے مٹا دی، نہیں، تمہیں مہلت دی جائے کہ شاید تم توبہ کر لو یا تمہاری نسلوں سے ایمان لانے والے لوگ پیدا ہو جائیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم بناتے نبی کسی فرشتہ کو تو بناتے اس کو انسان کی شکل میں، تو یوں ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شبہ میں وہ اب ہیں۔ دیکھیں اگر فرشتہ آ بھی جائے، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنائے، یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو نعوذ باللہ آپ ہی ملے تھے کہ خدا نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، فرشتہ کیوں؟ تو اگر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا، پھر بھی کیا فرشتے کی جو ہیبت ہے، جو جسامت ہے، وہ نوری مخلوق ہے، وہ کیا اصلی صورت کے اندر تم فرشتوں کو دیکھ سکتے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی دیکھیں نا، افادہ اور استفادہ کے لیے کیا ہم شکل ہم جنس ہونا ضروری ہے نا، تو وہ تمہاری جنس سے نہیں ہے، وہ تو تمہاری جنس سے فرشتے نہیں ہیں، وہ تو ایک الگ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، تم بشر ہو، تو کیا کہتے ہیں افادہ اور استفادہ کے لیے تمہارے درمیان کیا ہے؟ منافعات ہیں۔ تو اگر پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں فرشتے کو ہی نبی بنا دیتا، تو پھر بھی کیا کرتا؟ فرشتوں کو بھی انسانی صورت کے اندر ہی بھیجتا تمہارے افادے اور استفادے کے لیے، یعنی وہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے، میرا پیغام تم ان سے وصول کرتے، یہی فائدہ اٹھانا ہے نا۔ تو افادہ اور استفادے کے لیے کیا ہے؟ پھر بھی ان کو میں انسانی صورت ہی عطا کرتا۔ تو اگر میں ان کو انسانی صورت عطا کرتا تو پھر بھی معاملہ یہی تھا تمہارے اوپر صورتحال، کیونکہ ظاہری لبادہ ان کا بشریت والا ہوتا تو تم ان کو بشری سمجھتے، لہذا اب جو صورتحال تم نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور جن شبے کے اندر تم مبتلا ہو، پھر بھی تمہارا شبہ وہی تھا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، پھر گیر لیا، پھر کیا ہوا؟ گیر لیا انہیں جو مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ، آپ فرمائیے سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جس وقت باہر نکلتے تھے عاد اور سمود کی بستیاں، ان کو دیکھ لو، ان کا کیا جھٹلانے والے تھے نا اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، ان کا کیا انجام ہوا دیکھ لو۔ یعنی آج بھی دیکھیں نا، زمین کے اندر سیر کرنا مستحب ہے، لیکن کس کے لیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تبع تفریح کے لیے نہیں، عبرت پذیری کے لیے، لو لعب کے لیے نہیں، علمی مقاصد کے لیے اور تاریخی نتائج اخذ کرنے کے لیے آپ بے شک نکلیں، مستحب ہے یہ چیز، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ یہ امام قرطبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا کہ ھذا السفر مندوب علیہ اذا کان علی سبیل الاعتبار بآثار من خلا من الامم و اہل الدیار، ہاں جو لوگ گزر چکے اور جو شہروں کے رہنے والے جو لوگ گزر چکے ان کے حالات سے عبرت پذیری کے لیے آج بھی اس طرح کی سیر کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جھٹلانے والوں، اچھا جی پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں؟ قُلْ لِلَّهِ، آپ ہی انہیں بتا دیجئے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو سوال اور خود دی جواب، یہ وہاں پر ہوتا ہے، جاوید غامدی صاحب نے جہاں پر البرہان کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال اور پھر خود ہی اس کا جواب اس مقام کے اوپر ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی انکار کی گنجائش نہ رہے، یہ گھر کس کا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، بس جواب کوئی دوسرے کسی جواب کی گنجائش ہی نہیں، لہذا خود ہی کیا کس کا ہے؟ خود ہی کہہ دو اللہ، بس یہ اس جگہ کے اوپر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، خود ہی سوال اور اس کا جواب، کیونکہ وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر سن لے، قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ زمین اور آسمان۔ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اچھا جی اس نے لازم کر لیا اپنے آپ پر رحمت فرمانا، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو اتنے ہٹ درم ہیں اور ہٹ درمی دکھاتے ہیں اور کٹ حجتی پیش کرتے ہیں اور حجت بازیاں کرتے ہیں، ایسے کو تو زمین سے اکھیڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں نے اپنے اوپر رحمت نازل کی ہے، میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کیا کیا جائے؟ مہلت دی جائے کہ شاید ان کو توبہ مل جائے۔ اس لیے طویل زندگی، خودکشی کرنا اور موت کی
وہ دعا کرنا کیوں منع کیے گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر برے ہو تم تو شاید تمہیں توفیق توبہ مل جائے، اور اگر تم اچھے ہو تو شاید تمہاری نیکیوں کے اندر اضافہ ہو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، ذرا شک نہیں اس میں مگر جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، اپنا نقصان کرنے سے کیا مراد ہے کہ جو صلاحیت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو تمہیں عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عبرت پذیری یا تم وصول کر سکتے ہو، اس کے باوجود بھی تم وصول نہیں کرتے، تو اپنی اس صلاحیت کو تم ضائع کر دیتے ہو، تو ایسے شخص کیا ہیں؟ خسران کے اندر ہے اور نقصان کے اندر ہے۔ اچھا جی آگے بڑھیے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو بس رہا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَقُولَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ فرمائیے بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی کو اپنا معبود بناؤں؟ وہ اللہ جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھلایا جاتا۔ فرمائیے بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے سر جھکانے والا، نیز مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ اس طرح تھا نا کہ یہ کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے جو دین لے کر آ گئے ہیں، جو دین تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے قریشی آپ کے رشتہ دار ہیں، گھروں کے اندر پھوٹ پڑ گئی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں، تو آپ ہم سے دولت لے لیں اور اپنے اس دین کی تبلیغ بند کر دیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آپ کہے کہ تمہاری بات مان لوں اور اپنے رب تعالیٰ کو چھوڑ دوں، اپنے رب تعالیٰ کی ذات پاک کو چھوڑ دوں، ان کے علاوہ میں کسی کو اپنا ولی بناؤں؟ استغفر اللہ۔ قل انی امرت ان اقول اول من اسلم، بے شک آپ فرمائیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں سے۔ تو یاد رکھیں جس دین کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دینے والے حضور مبعوث ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو سب سے پہلے اس دین کی دعوت کو قبول بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے والے، اس لیے فرمایا کہ تمام امت سے پہلے مجھے اپنے رب کی وحدانیت اور الوہیت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر صاحب تفسیر الروح المعانی فرماتے ہیں کہ عاجزی، فرما برداری اور محبت کے میدان میں سب سے پہلے جو روح سجدہ ریز ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی روح مبارک تھی، اور حضور نے بلا واسطہ اپنے مولا کریم کے سامنے سر عبودیت جھکایا، اور تمام نبیوں اور رسولوں نے حضور کے واسطہ سے، پس حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسول کے بھی رسول ہیں، اور سب لوگ حضور کے کیا ہیں؟ امتی ہیں۔ یہ اکثر میں جملہ تقریروں کے اندر بولتا ہوتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے ان کی امت کے اندر داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ تو کیا ہے؟ فرمایا نہیں تمہاری مجھے دولت نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو رب نے مجھے حکم دیا ہے میں اسی حکم کے اوپر چلوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانے والا بنوں، اور اسی لیے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اپنی زبان مبارک سے اقرار بھی فرمایا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اور وہ شخص ٹال دیا گیا عذاب جس سے اس روز تو یقیناً رحم فرما اللہ تعالیٰ نے اس پر، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یعنی یہ دنیا کی دولت، اس کا کوئی معیار بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں، اس نے فنا ہونا ہے، یہ دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت کے لیے یہ کمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے وہ کامیابی کس کو قرار دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی یہ کہ جس روز اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے روز جس سے وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ وہ عذاب ٹال دیا گیا جس بندے سے، فقد رحمہ، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، یعنی عذاب ٹال کے اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، اور یہی کہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو نہیں کوئی دور کرنے والا
دور کرنے والا اس دکھ کو سوائے اس رب کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر پہنچائے تجھے کوئی بلائی اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ بڑا دانا ہے اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ پوچھئے کون سی چیز بڑی معتبر ہے گواہی کے لحاظ سے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ ہی بتائیے کہ وہ گواہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی مشرکین مکہ جو تھے نا، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو کہا تھا کہ آپ جو کچھ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، خدا کی ذات اقدس کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا۔ ہم نے تو ان سے اہل کتاب سے بھی پوچھا ہے، کتاب والوں سے بھی، یعنی یہودیوں سے بھی ہم نے پوچھا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر تو کوئی حضور علیہ السلام کی نبوت کا ذکر نہیں، یعنی وہ حضور کی اس نبوت کے اوصاف کو چھپا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چھپاتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اور رب کی گواہی سے بڑی کسی کی گواہی نہیں ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ پوچھئے کون سی چیز جو بڑی معتبر ہے گواہی کے لحاظ سے؟ قُلِ اللَّهُ، وہ اللہ کی گواہی ہے۔ یعنی یہ عرب کے جو یہودی ہیں، یہ تورات کے اندر ان اوصاف کو چھپاتے رہے، نہیں گواہی دیتے، نہ دیں، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دینے والے حضور کی نبوت کی، کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی اور وہ اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے۔ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، آپ ہی فرمائیے گواہی دینے والا اللہ میرا گواہ ہے، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن میری طرف وہی کیا گیا لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور ڈراؤں اسے جس تک یہ پہنچے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ عالمگیر ہے، جس تک یہ قرآن پہنچے حضور علیہ السلام سب کے نبی ہیں، اور حضور علیہ السلام سب کو ڈرانے والے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں؟ قُل لَّا أَشْهَدُ، آپ فرمائیے میں ایسی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، آپ فرمائیے وہ تو صرف ایک خدا ہی ہے، اور بے شک میں بیزار ہوں اور ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جنہیں ہم نے دی کتاب وہ پہچانتے اس نبی کو جیسے پہچانتے اپنے بیٹوں کو۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا؟ بس یہاں پر پہنچ کر ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔ بس سادی سی بات یہاں پر آخر میں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اہل کتاب حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو، حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو نشانیوں سے ایسے جانتے تھے، یعنی تورات کے اندر حضور کی جو نشانیاں تھیں اور دیگر جو قرائن تھے، اور ان قرائن کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو ایسا جانتے تھے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ ہاں، اپنے بیٹوں کو جس طرح بندہ پہچانتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اس طرح حضور کو پہچانتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام سے ہجرت کے بعد پوچھا تھا، یعنی جس وقت وہ ایمان لائے تھے، اس آیت کا مطلب پوچھا تھا، تو بالکل انہوں نے یہی کہا تھا حضرت عبداللہ ابن سلام میں کہ ہم حضور علیہ السلام کی پہچان اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں بیٹوں کے اندر تو پھر بھی ہمیں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری بیویوں نے کوئی کسی قسم کے معاملات کی ہو، خیانت کی ہو، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی پہچان میں کوئی کسی قسم، یعنی اپنی بیٹوں سے بھی زیادہ بیٹوں کی پہچان میں مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی، یعنی کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی تورات کے اندر جو نشانیاں، تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو جو نشانیاں نا حضور کی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، وہ بالکل نور و علی نور اور صاف ستھری ایک چین ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اور بیٹوں کے معاملے میں تو پھر یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری بیویوں نے کسی قسم کی کوئی خیانت والا معاملہ کیا ہو۔ تو یہاں پر پہنچ کر ہماری 20 آیات بینات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری 132 روایات مکمل ہو گئیں۔ باہر الدعوانا الحمد۔